بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فعن عمران بن حسين رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم خير دينكم أيسره. رواه الإمام الطبراني في المعجم الأوسط. محترم حضرات اور خواتین اسلام، خیر الناس کے سلسلے کا ایک اور عنوان آپ کے سامنے پیش کرنے جا رہا ہوں۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے حضرت عمران ابن حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے روایت کیا ہے۔ امام طبرانی نے اپنی کتاب المعجم الاوسط کے اندر اس حدیث کو روایت کیا ہے، اور یہی حدیث بعض دیگر صحابہ حضرت انس بن مالک اور حضرت محجن رضی اللہ تعالی عنہما وغیرہ سے بھی یہ حدیث دیگر کتب حدیث میں آئی ہے کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ خیر دینکم ایسرہ، تمہارے دین کا سب سے بہتر درجہ یہ ہے کہ اس میں سے آسان کا تم انتخاب کرو۔ اس حدیث کو ہم اور آپ کی روزمرہ کی زندگی میں سمجھنے اور اپنانے کی بڑی اہم اور بڑی شدید ضرورت ہے۔ دیکھیے، ایک ضابطہ یاد رکھیے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے دین کے سلسلے میں یہ بات واضح الفاظ میں بیان فرمائی، کہا وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ۔ اللہ تعالیٰ نے دین کے معاملے میں تم پر کوئی سختی نہیں کی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسانوں کو اتنے ہی کا مکلف کیا ہے جتنی ان کے اندر استطاعت ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورہ بقرہ کی اختتامی آیتوں میں یہ بات ذکر فرمائی کہ وہ لوگ مومنین یہ بھی دعا کرتے ہیں کہ اے اللہ تبارک و تعالیٰ، جس چیز کی ہمارے پاس طاقت نہیں ہے ہمیں اس کا مکلف نہ کر۔ حدیث شریف میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ بندوں کی اس دعا پہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا قد فعلت، ہاں میں نے تمہاری اس درخواست کو، اس دعا کو قبول کر لیا۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے کہا لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها، اللہ تعالیٰ کسی بھی نفس کو اتنے ہی کا مکلف کرتا ہے جتنی اس کے اندر استطاعت ہے۔ تو سب سے پہلے بنیادی مسئلہ ہم اور آپ کو یہ یاد رکھنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ نے دین کے نام پر ہمیں جس کا حکم دیا ہے اتنا ہی حکم دیا ہے جتنی کی استطاعت ہمارے اندر ہے، ہمارے اندر جتنی طاقت ہے اتنی ہی۔ اور اس کے بعد بھی اللہ تعالیٰ نے کہا، مثال کے طور پر اگر ہم اور آپ بیمار ہیں وضو کے بجائے تیمم کر لیں، اگر ہم اور آپ بیمار ہیں یا مسافر ہیں سفر میں ہیں تو کہا روزہ چھوڑ دیں، بعد میں قضا کر لیں۔ ہم اور آپ اگر اتنے بیمار ہیں کہ مسجد میں حاضر نہیں ہو سکتے مردوں کے لیے، کہا وہ گھروں میں اپنی نماز پڑھ لیں۔ اسلامی شریعت نے لوگوں کے حسب حال چھوٹ بھی دی ہے۔ تو سب سے پہلے یہ بنیادی مسئلہ ہم اور آپ کو یاد رکھنا چاہیے کہ اسلام نے ہمارے اور آپ کے لیے دین میں مشقت نہیں رکھی ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جن باتوں کا ہمیں مکلف کیا ہے وہ ہماری اور آپ کی استطاعت اور قوت کو ملحوظ رکھ کر کیا۔ اس لیے شریعت کے ضابطوں کے مطابق جو چیز ہم پر واجب ہوتی ہے وہ واجب ہوگی، یہ ہمیں یاد رکھنا چاہیے۔ یہاں اس حدیث میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے جو بات بیان کی ہے
کہ تمہارے دین کا سب سے اونچا درجہ یہ ہے کہ تم دین میں آسانی کو پسند کرو، اس کو ہم اور آپ کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ سب سے پہلے تو اس کا ایک غلط مفہوم لوگوں کے ذہن میں ہے، ہم اس کو دور کر لیتے ہیں اور پھر اس کے بعد اس کا جو صحیح مفہوم ہے وہ آپ کے سامنے لے آتے ہیں۔ غلط مفہوم لوگوں نے یہ بٹھا لیا ہے کہ بھئی شریعت کے احکام جتنے بھی ہیں ان میں اگر آپ کو کرتے ہوئے مشقت محسوس ہو رہی ہے تو پھر دین آسان ہے، اس لیے جس میں مشقت ہو وہ کام چھوڑ دو۔ یہ لوگوں نے مطلب سمجھا دین آسان ہے، یہ ایک ایسا جملہ ہے جو لوگوں کی زبان پہ چڑھا ہوا ہے کہ دین آسان ہے، لیکن اس کا مطلب لوگ یہ لیتے ہیں کہ کوئی بھی کام کرتے ہوئے تمہیں مشقت ہو، مشکل ہو، تکلیف کا سامنا ہو تو اللہ تعالیٰ بندوں کو تکلیف میں ڈالنا نہیں چاہتے، اس لیے کام چھوڑ دو۔ نہیں، آپ یہ بات یاد رکھیں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے جس چیز کا آپ کو مکلف کیا ہے، شریعت کے ضابطوں کی روشنی میں آپ پر اگر وہ چیز واجب ہوتی ہے تو اس کا دوسرا مطلب یہ بھی ہے کہ آپ کے اندر اس کی استطاعت ہے، اور آپ جو تکلیف یا مشقت محسوس کر رہے ہیں وہ اس وجہ سے کہ نفس کی خواہش آپ پر یا مجھ پر یا دنیا کا کوئی اور جذبہ ہم اور آپ پر غالب ہے۔ یہاں ہم اور آپ کو کوشش کرنی چاہیے کہ جو چیز شریعت نے واجب قرار دی ہے اس کو آسانی کے نام پہ ہم نہ چھوڑیں۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے نیک اعمال کا تذکرہ کرتے ہوئے کہ جن نیک اعمال کے کرنے سے لوگوں کے درجات بلند ہوتے ہیں، گناہ معاف ہوتے ہیں، اللہ کے نبی نے فرمایا اسباغ الوضوء علی المکارہ، وضو کرنے میں آپ کو کراہت یا مشقت محسوس ہو رہی ہے، سردی کی شدت میں ٹھنڈے پانی سے وضو کر رہے ہیں یا پانی سے وضو کر رہے ہیں تو آپ کو تکلیف ہو رہی ہے، لیکن اس کے باوجود اگر آپ پورے اعضاء دھلتے ہیں، مکمل اعضاء اگر دھلتے ہیں تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اسے بلندی درجات کا ذریعہ بتایا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ حدیث بتلاتی ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے دین میں آسانی کی جو بات کی ہے اس کا مفہوم کچھ اور ہے۔ یہ نہیں ہے کہ جہاں مشقت آئے تو آپ فوراً جو ہے اپنے طور پہ کہیں یہ آسانی ہے، نہیں، شریعت نے اپنے احکام کے اندر یہ بات ملحوظ رکھی ہے کہ جہاں کہیں اسلامی شریعت میں مشقت آتی ہے تو وہاں آسانی کا انتظام شریعت نے خود کر دیا۔ اب مشقت کا اعتبار اور آسانی کا دائرہ یہ دونوں کے دونوں شریعت نے طے کر دیے ہیں، اور شریعت نے اس میں آسانی کا لحاظ رکھا ہے، یہاں تک کہ ضابطہ ہے، قاعدہ شرعیہ ہے کہ المشقت تجلب التیسیر، کہ مشقت آسانی کو خود بخود لے آتی ہے۔ تو اس لیے اب آپ مزید آسانی کے نام پر چھوٹ حاصل کرنے کی کوشش نہ کریں۔ دین آسان ہے کا مطلب اپنے مزاج کے مطابق آسانی کا معیار طے کر کے دینی احکام کو چھوڑنا مراد نہیں، بلکہ آپ کو یہ سمجھنا چاہیے کہ اسلامی شریعت نے پہل یہ بات طے کر دی ہے کہ دین میں وہی باتیں مشروع قرار دی ہیں، شریعت کا حصہ قرار دی ہیں جو چیزیں حقیقت میں آسان ہیں اور انسان کے لیے قابل عمل ہیں۔ جہاں مشقت ہو سکتی تھی وہاں شریعت اسلامیہ نے خود بخود آسانیاں پیدا کر دی ہیں۔ جیسے دیکھیے میں ایک مثال کے ذریعے آپ کو اس مسئلے کو واضح کر دیتا ہوں۔ اگر پانی کے استعمال کرنے سے آدمی بیمار ہونے کا اندیشہ ہے، اسلام نے کہا کہ آپ تیمم کر لیں، لیکن بیمار ہونے کا اندیشہ نہیں ہے، صرف آپ کو تھوڑی سی مشقت ہو سکتی ہے، اسلام نے کہا یہ مشقت اٹھانا تمہاری بلندی درجات کا سبب ہے۔ پہلے میں آسانی اللہ تعالیٰ نے خود پیدا کر دی، دوسرے میں اللہ نے کہا یہ آسانی کا تلاش کرنے کا موقع نہیں، یا عزیمت اختیار کرنے کا موقع ہے۔ یہ پہلی بات ہے جو ہم اور آپ کو سمجھنی چاہیے کہ آسانی کے نام پر دینی احکام میں چھوٹ نکالنے کی اپنی سی کوشش کرنا یہ غلط ہے۔ دوسری طرف اسلامی شریعت ہم اور آپ کو اس حدیث کے ذریعے جو بات بتانا چاہتی، جو اس حدیث کا حقیقی مفہوم ہے اور وہی مقصود ہے، وہی آپ کے سامنے بیان کرنا ہے، وہ یہ کہ شریعت اسلامیہ جب کبھی آپ کو دو چیزوں کا اختیار دیتی ہے تو آپ کی طبیعت میں ہمیشہ یہ ہونی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ کے دیے ہوئے اختیار میں سے آسان کو آپ منتخب کریں۔ اسلام کی نظر میں شدت پسندی اور مشکل پسند ہونا کوئی اچھی بات نہیں، خود کے لیے مشقت مول لینا اور ضرورت سے زیادہ مسائل اپنے لیے پیدا کرنا، دین کے نام پر، دینداری کے نام پر مشقتوں کے راستے کو زبردستی اپنانا اسلامی شریعت کی نظر میں پسندیدہ طریقہ نہیں ہے۔ یہ بات ہم اور آپ کو یاد رکھنی چاہیے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا معاملہ
مائی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ بیان فرمایا ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام ما خیر بین شیئین الا اختار ایسرہما، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو جب کبھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے دو چیزوں میں اختیار دیا، اللہ کے نبی نے ہمیشہ آسان کو منتخب کیا۔ اور دوسری روایت میں یہ بھی بیان فرمایا کہ اپنی امت کی آسانی کے لیے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے آسان کو منتخب کیا۔ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی اس حدیث کا مفہوم یہ ہے کہ جہاں کہیں ہمارے اور آپ کے سامنے اسلامی شریعت ایک مشکل ایک آسان آپشن رکھتی ہے تو ہمیں مشکل پسند نہیں ہونا چاہیے، ہمیں آسان پسند ہونا چاہیے۔ جہاں شریعت نے آسانی دی ہے، یہاں دراصل پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دین کے نام پر غلو سے روکا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بات سے منع کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَلَن يُشَادَّ الدِّينَ أَحَدٌ إِلَّا غَلَبَهُ، دین کے معاملے میں جب کبھی آدمی سختیوں کو تلاش کرتا ہے تو ایسا نہیں ہوگا کہ وہ بہت دیندار ہو جائے گا، سختیوں کو تلاش کرتے کرتے اس مقام پر بھی پہنچ جائے گا کہ وہ ہار جائے گا اور دین اس پر غالب آ جائے گا۔ مطلب یہ کہ وہ سمجھتا ہے کہ میں سختیاں اپناتے اپناتے سارے دین پر عمل کرنے والا انسان بن جاؤں گا، لیکن اس کوشش میں وہ ہار جائے گا اور کہیں نہ کہیں ایک مقام اس کی زندگی میں وہ آئے گا کہ خود اپنے آپ کو ملامت کرے گا کہ میں جو ہے دیندار نہ بن سکا۔ کیوں؟ اس لیے کہ دین کے معاملے میں اللہ کی دی ہوئی آسانیوں کے بجائے مشکل راستوں کو پسند کیا تو مشکلات اس پر غالب آئیں گی، وہ مشکلات پہ ہمیشہ غالب نہیں آ سکے گا، نتیجے میں خود کو بے دین سمجھنے لگے گا۔ یہ خوارج کا مزاج، یہ خوارج کی صفت ہے کہ وہ دین پر عمل کرنے کی راہ میں ہمیشہ سختی کو پسند کرتے تھے، اور اس کے نتیجے میں یہ معاملہ تھا کہ اپنے ہی آپ میں ایک دوسرے کو ملامت کرتے تھے، کئی مرتبہ کہتے تھے میں کافر ہو گیا، تو کافر ہو گیا، اور ایک دوسرے کو بار بار کلمہ پڑھنے پڑھانے کی تلقین کرتے تھے۔ وجہ یہ ہے کہ شدت پسندی کا یہ رخ ان کو اسی نتیجے تک پہنچا سکتا ہے جیسے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ دین خود ان پر غالب آ جائے گا۔ اس کے مقابلے میں آسان کاموں کو پسند کرنا، جہاں اللہ نے آسانیاں دی ہیں، اسلامی شریعت میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے نزدیک پسندیدہ معاملہ ہے، اور یہ بات اس بات کی ضمانت ہے کہ دین پر عمل کرنے والا اگر دین میں دی گئی آسانیوں کو اپنائے گا، وہ آدمی کبھی شدت پسندی کی طرف نہیں جائے گا، ایکسٹریمزم کی طرف نہیں جائے گا، وہ شدت پسند نہیں بنے گا، ایکسٹریمسٹ کبھی نہیں بنے گا۔ وہ انسان جو آدمی اسلام میں دی گئی آسانیوں کو اپناتا ہے، اپنی طرف سے آسانیاں پیدا کرنا نہیں جیسے ابھی ہم نے ذکر کیا، بلکہ اسلام میں دی ہوئی آسانیوں کو منتخب کرنا۔ جیسے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی دو چار حدیثیں آپ کو سناؤں۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا لولا ان اشق علی امتی لامرتهم بالسواک عند کل صلاۃ، یا دوسری روایت میں ہر وضو کے ساتھ، ہر نماز کے ساتھ امت کو مسواک کرنے کا حکم دیتا، لیکن مشقت ہو سکتی ہے اس لیے میں نے آسانی کو اختیار کیا کہ ایسا کرنا سنت ہے، مستحب ہے، ضروری نہیں قرار دیا۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا اگر میری امت پر مشقت نہ ہوتی تو میں عشاء کی نماز کو دیر کر کے پڑھتا، اس لیے کہ نماز عشاء کو تاخیر سے پڑھنا افضل ہے، لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کی خیر خواہی میں نماز عشاء کو زیادہ دیر کرنا پسند نہیں فرمایا۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اپنی عملی سیرت بتلاتی ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے آسانیاں قبول کی، اور یہ بھی دیکھیں بہت سارے لوگ اللہ تعالیٰ کا دیا سب کچھ ہو پھر بھی اپنے آپ کو مشقت میں ڈالے رکھنا چاہتے ہیں، بیمار ہوتے ہیں علاج کرنا نہیں چاہتے، جبکہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا ایسی مشقت پسندیدہ نہیں ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ہم اور آپ کو یہ سکھلایا بتلایا ہے کہ دین کے نام پر ہم اور آپ کو سختی کو پسند کرنے والا، مشکلات کو اختیار کرنے والا، حرج میں ڈالنے والے اقوال کو، فتووں کو اور مسائل کو پسند کرنا یہ کوئی اچھی بات نہیں۔ اسلامی شریعت یہ کہتی ہے کہ اسلام نے جہاں چھوٹ دی ہے، اسلام نے جہاں آسانی دی ہے، وہاں آسانی کو اختیار کرنا، وہاں آسانی پہ چلنا یہ آپ کے دیندار ہونے کی علامت ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حدیث کے الفاظ میں خیر دینکم ایسرہ، تمہارے دین کا سب سے بہتر درجہ یہ ہے کہ دین کے آسان جو مسائل ہیں ان کو تم اختیار کرو، یا دین میں دی گئی جو آسانیاں ہیں ان کو تم اختیار کرو۔ یہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم اور آپ کو سکھایا۔
حاضرین گرامی، اس حدیث کی روشنی میں جو مسئلہ ہم نے سنا اور سیکھا وہ یہ کہ لوگوں میں سب سے بہتر بننے یا دیندار بننے کا ایک طریقہ یہ بھی ہے کہ سختیوں کو اختیار کرنے کے بجائے جہاں شریعت چھوٹ دیتی ہے، آسانی دیتی ہے، وہاں چھوٹ اور آسانی اختیار کریں۔ اللہ تعالیٰ کو یہ بات بڑی پسند ہے اور ایسا آدمی بڑا دیندار آدمی سمجھا جاتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاس۔ اللہ سے دعا کیجئے کہ اللہ تعالیٰ ہم اور آپ کو شدت پسند بننے کے بجائے اسلام نے جہاں آسانیاں دی ہیں وہاں آسانیاں اختیار کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔